آپ ربیع الاول میں تشریف لائے، ربیع الاول میں تشریف لائے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے شکم اطہر میں آ گئے، میرے پیٹ مبارک میں آ گئے، تو میں رات کو خواب دیکھتی تھی، کہیں نور نکلتا تھا، شام کے محلات روشن ہو جاتے تھے، میں پانی بھرنے جایا کرتی تھی، لوگ کنویں پہ پانی بھرنے جاتے ہیں، وہ ڈھول کے ساتھ رسی باندھتے ہیں، ڈھول کو پانی میں پھینکتے ہیں، ڈھول پانی تک پہنچتا ہے، پانی بھرتا ہے، ڈھول کو کھینچا جاتا ہے۔ آمنہ جب پانی بھرنے جایا کرتی تھی، ڈھول پانی تک نہیں جایا کرتا تھا، پانی ڈھول تک آ جایا کرتا تھا، کہ یہ میرے نبی کی آمد، میرے پیغمبر کی برکت۔ آپ آئے نہیں کہ آپ کے تذکرے ہیں، آپ کی آمد سے 50-55 دن قبل اس زمانے کو ہم سب جانتے ہیں، ہم اسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اس وقت کے جتنے مذاہب تھے سب گمراہی کی طرف چل پڑے تھے۔ یہودی وہ بھی خاص راستے پہ چل پڑے، عیسائیوں نے عقیدہ تثلیث اپنا لیا، مشرق وسطی میں بدھ مت بت پرستی کی طرف چل پڑا۔ ایران جیسی سپر پاور یہ آتش پرست ہو گئے، عناصر اربع کے پجاری بن گئے، کوئی مذہب بھی سلامت نہیں تھا۔ پھر مکہ کا یہ حال تھا کہ بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، پھر مکہ حجاز عرب کا یہ حال تھا کہ ظلم تھا، زیادتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک شکل و صورت تھی۔ اس شکل و صورت میں آپ کی ولادت سے 50-55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ صنعاء کا ایک گورنر ہے جس کو ابرہہ کہا جاتا ہے، بادشاہ ہے صنعاء کا۔ صنعاء ایک خطہ ہے، ایک علاقہ ہے، اس کا گورنر ہے۔ اس نے کہا کہ پورے عالم سے، ساری دنیا سے لوگ مکہ جاتے ہیں، اگرچہ زمانہ جاہلیت تھا، اگرچہ لوگوں میں بت پرستی تھی، اگرچہ لوگوں میں بے راہ روی تھی، اگرچہ لوگ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے ہوئے تھے، لیکن ایک بات ان میں مشترک تھی، وہ بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی مذاہب تھے وہ بیت اللہ میں آ کر عبادت کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت اختیار کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی عظمت ان کے دل میں تھی۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ عرب کی طرف جاتے ہیں، ہماری طرف کوئی نہیں آ رہا، بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، ہمارے علاقے میں کوئی نہیں آ رہا، اس نے اپنے علاقے میں ایک کلیسا تیار کیا، ایک عبادت گاہ بنائی، اور بڑی خوبصورت بڑا پیسہ اس پہ لگا دیا، اور لوگوں کو دعوت دی، آؤ اس طرف بیت اللہ کو چھوڑ دو، بیت اللہ کو چھوڑ دو، ادھر آؤ، کھانے بھی کھلائیں گے، خدمت بھی کریں گے، سیوا بھی کریں گے، یہاں آ کر کے اپنی عبادت کرو۔ اس نے اعلان کر دیا، تشہیر کر دی، لوگوں کو دعوت دے دی، لیکن کوئی بھی اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے گھروں کی عبادت تزئین و آرائش سے تھوڑے ہی ہوتی ہے۔ لوگ اللہ کے گھروں کی طرف کوئی تزئین اور آرائش کی وجہ سے تو نہیں جاتے، جو دل میں محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ کوئی ادھر سے ایک اللہ کا بندہ گیا، اس نے اس کلیسا کو خراب کر دیا، اس میں گندگی کر دی، اور اس طرح اس کی جو خوبصورتی تھی اس کو بگاڑا۔ اس بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے قسم اٹھا لی، اس نے کہا میں بیت اللہ کو گرا دوں گا، خانہ خدا کو گرا دوں گا۔ اور وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس لو لشکر تھا، بڑے بڑے ہاتھی تھے، اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، عرب کی طرف نکل آیا، حجاز کی طرف آ گیا، مکہ کی طرف آ گیا، میں گرا دوں گا اللہ کا گھر۔ وہ دشمنی کی آگ میں جلا ہوا تھا، چل پڑا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ چل پڑا، قرآن کریم نے وہ سارا واقعہ نقل کیا۔
अलम तर कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। वो जब आ गया, मक्का में आ गया, मक्का वालों ने देखा कि हाथियों के लश्कर आ गए, ये तो फौजी हैं, इनका क्या मुकाबला हो सकता है। मक्का वाले अपने घरों में चले गए, कोई पहाड़ों की तरफ चले गए, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर की हिफाजत इस तरह की कि मगरिब की तरफ से परिंदे उड़े, जिनको अबाबील कहा जाता है, छोटे छोटे चिड़िया की मानिंद परिंदे होते हैं, वो उड़े। उनकी चोंच में छोटा सा पत्थर, छोटा सा कंकर, उनके पाँव में छोटी छोटी 2 कंकरियाँ, वो आते उस लश्कर के ऐन ऊपर आ जाते, उसके सर पर आ जाते, वहाँ से वो कंकरी छोड़ते, वो हाथी के जो सवार होता उसके सर पे लगती और हाथी के नीचे से निकल जाती। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, उनका नतीजा ये निकला और उनका अंजाम ये हो गया जैसे खाया हुआ भूस होता है जिसको जानवर खा लेते हैं, ऐसा अल्लाह ने उनको कर दिया। जब ये वाक़या पेश आया, आले अरब समझ गए कि हमारी जहालत के खात्मे का वक्त आ गया है, जुल्म के खात्मे के दिन आ गए हैं। इतना बड़ा वाक़या इस कायनात में पेश आया और उसके 50-55 दिन बाद इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए, आप रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए, आप शफ़ीउल मुज़नबीन बन करके आए। आपके आने से जुल्म का खात्मा हुआ, आपके आने से जहालत का खात्मा हुआ,